وقت ضائع کرنے کے کئی نقصانات ہیں، جن میں سے پہلا نقصان یہ ہے، جب انسان وقت کی قدر نہیں کرتا، وقت دوسروں کے استعمال میں چلا جاتا ہے، دوسرے فائدہ اٹھا کر بہت کچھ کر جاتے ہیں، ناقدرہ انسان ویسا کا ویسا رہتا ہے۔ نمبر 2، وقت ضائع کرنے کا دوسرا نقصان یہ ہے، ضائع شدہ وقت دوبارہ ہاتھ نہیں آتا۔ انسان کچھ بھی کر لے، جو وقت ضائع ہو گیا دوبارہ نہیں آئے۔ نمبر 3، جب انسان وقت ضائع کرنا شروع کر دیتا ہے، فارغ رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر زیادہ وقت دوسروں کی مخالفتوں میں گزرتا ہے، حسد میں گزرتا ہے، غیبت میں گزرتا ہے، بلا وجہ انسان دوسروں پہ اعتراضات کیوں کرتا ہے؟ فارغ ہوتا ہے۔ کئی بیماریاں فارغ رہنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، حسد، کینہ، بغض، الزام تراشی، غیبت، یہ تمام بیماریاں فارغ رہنے کی وجہ سے لگتی ہیں۔ کوئی کام وام ہوتا نہیں، پھر یہ کام شروع ہو جاتا ہے، کبھی کسی کی مخالفت، کبھی کسی کی مخالفت، کبھی کسی کی غیبت، کبھی کسی کی غیبت، نہ کرنا ہے نہ کرنے دینا ہے۔ یہ بہت آسان کام ہے، اس لیے ہم شوق سے کرتے ہیں، لیکن سنجیدہ فکر، مثبت سوچ رکھنے والے، جن کی زندگی کا کوئی ویژن ہوتا ہے، ان کے پاس ان چیزوں کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، نہ غلط سوچنے کے لیے نہ غلط کرنے کے لیے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کون پاس ہو رہا ہے کون فیل ہو رہا ہے، کسے عزت دینی ہے کسے ذلیل کرنا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے گربان میں دھیان رکھتے ہیں، بھائی ہم کیا کر رہے ہیں، دوسرا چاہے ہار رہا ہے چاہے جیت رہا ہے، کچھ نہ کچھ کر تو رہا ہے، ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ ہمیشہ اپنے کام سے دوستی کرتے ہیں کام کے لوگ۔ اسی طرح ان لوگوں کی دوسری خوبی یہ ہے، اپنا بھی خیال رکھتے ہیں، دوسروں کا بھی خیال رکھتے ہیں، صرف اپنی فکر نہیں کرتے، دوسروں کا بھی درد رکھتے ہیں۔ حکم بھی یہی ہے، آقا کی حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ آقا نے فرمایا مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مومن محفوظ رہے۔ اس حدیث پاک کے مطابق ہم اپنے دل کو مطمئن رکھنے کے لیے کسی کا دل نہیں دکھا سکتے، اپنے سکون کے لیے کسی کا سکون برباد نہیں کر سکتے۔ جس طرح سکون ہماری ضرورت ہے، اسی طرح سب کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم چاہتے ہیں کوئی ہمیں تکلیف نہ پہنچائے، کوئی ہمیں درد نہ دے، کوئی ہمیں دھوکہ نہ دے، کوئی ناجائز ہمارا حق نہ دبائے، اسی طرح سب چاہتے ہیں کوئی ہمیں دھوکہ نہ دے، کوئی ہمیں تکلیف نہ پہنچائے۔ لہذا جو واقعاً چاہتا ہے میرا خیال رکھا جائے، اس پہ لازم ہے وہ دوسروں کے حقوق کا لحاظ رکھے۔ جو دوسروں کا خیال رکھے گا اس کا خیال رکھا جائے گا۔ اسی کو مکافات عمل کہتے ہیں۔ مکافات عمل سے کیا مراد ہے؟
جو دوسروں کا بھلا کرتا ہے یا بھلا سوچتا ہے اس کا بھلا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ کسی کے اچھے جذبات کو ضائع نہیں جانے دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب بھائیوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا بنا ہے، ان باتوں کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔